तारीफ और जय मसीह की। खुदा उनकी सताइश हो और खुदा उनके नाम को मुबारक कहते हैं। और आज के इस खूबसूरत वक्त में और आज के इस खूबसूरत सुबह में पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बकाब में खुश आमदीद कहते हुए आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को महफूज रखे और अपनी मुहाफ़ज़त में रखे और खुदा उनकी फतह और उसका फजल आप लोगों के साथ रहे। खुदावन में शाद रहिए। और आइए डिवोशन का आगाज़ करें और अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं, दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं कि तू अजीम और बरहक है। जलाल के बादशाह परवरदिगार आसमानी बाप, अपने फतह और अपने फजल और अपने रहम और अपने करम से खुदावन अपने बच्चों को छू और खुदावन इन्हें कसरत की बरकत दे। तेरा रहम और तेरी मोहब्बत हमेशा इनके साथ बनी रहे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की हम्द हो और खुदाम की सिताइश करते हैं, उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और उसी की तमजीद करते हैं कि वही भला है और उसी की शफ़क़त अबदी है। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करेंगे। और आज क्वायर हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत ज़बूर लेकर आई है। ज़बूर नंबर 9। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है विछाया। और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहें और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर खुदा की प्रस्तिश के लिए गाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक खुदावन अजीम बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप ही तमाम तर हम्दो तारीफ के लायक है।
اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی اس حمد و تعریف کے لیے اور اس خوبصورت نغمہ سرائی کے لیے جو کوائر کے جوانوں نے ہمارے ساتھ مل کر کی، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور دوستو، آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہماری بیٹی ایمن ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آئیے ہم اپنے بیٹی کے وسیلے سے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ ہمارے لیے آج کا کلام متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ آمین۔ خدا ان کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں خدا تو جو حکمت اور دنائی سے معمور ہے، اور خدا جو تیرے قدموں میں آتا ہے خدا تو اپنی حکمت اور دنائی کی روح سے سونپتا ہے۔ آسمانی باپ، اپنے رحم اور اپنے فضل سے ہمیں آراستہ کر تاکہ تیرے پاک کلام پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ ٹھہرائیں، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ خدا کی حمد ہو۔ اور دوستو، آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس اچھی صبح کے لیے، اچھے موسم کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ان کے اس جلیل اور قدوس کلام کے لیے کہ جو ابھی ہمارے لیے ورس تلاوت کی گئی، بڑی ہی خوبصورت اور بڑی معنی خیز اور جاندار آیت ہے کہ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے لیے فکر نہ کرنا، اپنی جان کے لیے فکر نہ کرنا کہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے۔ اور آج تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو آج اگر حقیقت میں ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج کا یہ وقت جو ہے اصل میں نفسا نفسی کا زمانہ ہے، اور یہ نفسا نفسی کا دور جو ہے وہ یہاں تک پروان چڑھ چکا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے کاموں میں مگن ہے، محو ہے۔ اور آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ مسنگ فیل ہوتی ہے، جس کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وقت۔ اور آج ہم میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسا دکھائی دیں گے اور ایسے بولتے ہوئے آپ سنیں گے کہ بھائی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور آپ سے ملنے کے لیے ہم آنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، وقت نہیں ملتا۔ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کے سینٹینسز، اس طرح کے جملے جو ہیں وہ بارہا آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں سنتے ہیں، اور یہاں تک یہ نفسا نفسی کا زمانہ بڑھ چکا کہ آج ایک ہی گھر میں بسنے والے، ایک ہی خاندان کے لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اور ایسی صورتحال میں بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا، پریشر کا اور سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ذہن میں یہ ابھرنے لگتا ہے کہ میرے بھائی، میری بہن، میری ماں، میرا باپ، میری اولاد شاید مجھے ٹائم نہیں دے رہی۔ اس وقت ہماری فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اس وقت ہمارے احساسات کیا ہو سکتے ہیں، یقیناً یہ وہی شخص بہتر طور پر جانتا اور بیان کر سکتا ہے جو اس ماحول میں سے گزر رہا ہو۔ اور اسی تناظر میں اکثر و بیشتر ایسے بہت سارے لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں تک لوگ آگے نکل جاتے ہیں کہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ جہاں پر میرا اہل خانہ، جہاں پر میرے بھائی بہن، بیٹے بیٹی، یا میری ماں یا میرے باپ کو میری فکر نہیں، تو کیا وہ خدا جسے کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو ہماری فکر ہے یا نہیں؟ کیا اس خدا کے پاس ہمارے لیے وقت ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو، یاد رکھیے کہ خدا کے پاس آپ لوگوں کے لیے وقت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کی فکر بھی ہے۔ تبھی تو کلام اقدس یہ فرماتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے؟ اور خدا کہتا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن میں تمہیں نہ بھولوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے! کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے اور اسے بھول جائے؟ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا۔ اور اسی بات کا اندیا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بھی مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 6 باب کی 25ویں آیت میں دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ خداوند نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کے لیے فکر نہ کرنا۔ اور کیسی زبردست اور خوبصورت بات ہے یہ
کیوں ہم فکر نہ کریں بھائی؟ اس لیے فکر نہ کریں کیونکہ ہمارا منجی ہے نا ہمارے لیے فکر کرنے کو. تو جب وہ ہمارے لیے فکر کرتا ہے، جب اس کے پاس ہمارے لیے کھلا وقت ہے، جب میرے خاندان کے لوگ، جب میرے دوست احباب، جب میرے ناطے دار جو ہیں ان کے لیے میرے پاس وقت نہیں، تو پریشان مت ہوئیے، اپنے ان سوچوں میں الجھ نہ جائیے، مایوسی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ یاد رکھیے کہ منجی خداوند یسوع کے پاس آپ کے لیے بہت وقت ہے. اور آج میرے دوستو، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا سارا وقت تھا ہی کس کے لیے؟ ان دکھوں اور تکلیفوں اور غموں میں پھنسے اور اٹکے ہوئے لوگوں کے لیے کہ جو بے یار و مددگار پڑے تھے. وہ خود جا جا کر ان کی سنتا رہا، ان کو شفا دیتا رہا اور ان پر دست شفقت بلند کرتا رہا. اور آج اگر ہم اس کی زمینی زندگی کے آخر کو دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے پاس بنی نوع انسان کے لیے وقت بھی تھا اور بنی نوع انسان کی فکر بھی تھی. کیسے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکو خداوند یسوع مسیح سے مخاطب ہوتا ہے اور ڈاکو یسوع کو کیا کہتا ہے کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا. تو میرے دوستو، اس وقت کی یہ پکار بڑی ہی اہم اور بڑی معنی خیز ہے. مانو کہ شاید ڈاکو یہ بات بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنا کنفیشن خداوند کے سامنے رکھتا ہے جب وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھنا. تو حقیقت میں اگر ہم اس کو ایکسپلور کریں تو کیا بات دکھائی دیتی ہے کہ ڈاکو مانو کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ خداوند میں بہت ہی خطا کار ہوں، میں نے بہت سارے لاز جو ہیں ان کو توڑا ہے، میں بہت عرصہ تجھ سے دور رہا ہوں، میں بہت خطا کار اور گنہگار ہوں، تو بھی مجھے یاد رکھنا. اور دوستو، جیسے ڈاکو یہ کہہ رہا ہو کہ کب تیری کرم اور تیرے رحم کی نگاہ مجھ پر ہوگی، تو دوستو اسی لمحے خداوند یسوع مسیح اس سے کیا گویا ہوتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اسی لمحے رحمت کی نگاہ بھی بن گئی، اسی لمحے فکر بھی ظاہر ہو گئی، اور اسی لمحے خداوند اس کو وقت بھی دے رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو جواب دے رہے ہیں. گویا کہ ڈاکو بھی مصلوب ہے اور مسیح یسوع بھی اسی اذیت کا شکار ہے. تو میرے دوستو، آج ہمیں اس بات کے لیے گھبرانا نہیں ہے، اس بات کے لیے آج ہمیں پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا کہ اگر ہمارے پاس ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس طور سے آج موجود نہیں جیسا انہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ان کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مت ڈریے، مت گھبرائیے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہمارے لیے وقت بھی ہے اور اس کو ہماری فکر بھی ہے. تبھی تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کے لیے فکر نہ کرنا، اور اسی لیے فکر نہ کرنا کہ وہ موجود جو ہے ہماری فکریں اٹھانے کو، وہ موجود ہے ہمیں بحالی کی طرف لے جانے کو، وہ موجود ہے ہم سے محبت رکھنے کو، وہ موجود ہے ہماری ہر ایک ضرورت پورا کرنے کو. فقط اس کے کلام پر ایمان رکھیے اور اس کے قدموں میں رہ کر زندگی بسر کیجئے، اور دیکھیں کہ خداوند کا جلال کس طور پر آپ لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور کلام کے حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. آمین. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. جلیل قدوس مہربان آسمانی باپ، ہم اس بات پر کامل اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا مددگار اور ہمارا مہیا کرنے والا یہوہ یری ہے. خداوند تو کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا اور کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہمیشہ ہمیں آگے پیچھے سے گھیرے رہتا ہے. اس بات کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. جلال کے بادشاہ، جتنے بھائی بہن اس وقت میری آواز کو سنتے ہیں، خداوند ان کی زندگیوں پر تیری محبت اور تیری شفقت اور تیری سلامتی اور تیرا کرم ٹھہر جائے، اور اپنے بچوں کو کثرت کی برکت دے خداوند یسوع کے نام میں. آمین. اور آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے.
आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि डिवोशन को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से अपने दिन का आगाज़ करें। और लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहा करें। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावंद की शफ़क़त और उसका रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।